حامداً و مسلیہ و بعد. محترم سامعین اور ناظرین، آپ نے خلاصہ قرآن اور انوار قرآن کے نام سے جو مفتی صاحب خلاصہ پیش کر رہے ہیں، آج کی 11ویں تراویح کا خلاصہ. 11ویں سبحان اللہ سبحان 11ویں تراویح کا خلاصہ مفتی صاحب نے جو پیش کیا ہے، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، 4 سورتوں کا مفتی صاحب نے خلاصہ پیش کیا ہے. اس کے نوٹڈ پوائنٹس آپ کی بزم خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور آج 10 رمضان المبارک ہے، اور یہ اس سے نسبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نسبت ہے، اور ہم پر مغفرت کا دہا سایہ فگن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دہا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے. آئیے ناظرین، میں آپ کو سورہ رعد میں جو مفتی صاحب نے جو خلاصہ پیش کیا ہے، میں سلیکٹڈ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سورہ رعد یہ مکیہ ہے، اور اس کے اندر 43 آیت ہے، اور شروع میں حرف مقاطعات ہے. یہ اللہ کا رسول اس کو بہتر جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب پر مومن ایمان رکھتے ہیں، کافر یقین نہیں رکھتے ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ہر معاملہ، مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے، اللہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، کانسیپٹ ملتا ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے حوالے. اور تیسری اور چوتھی آیت میں مفتی صاحب نے جو خلاصہ بتایا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، جو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کیسا بچے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نرش کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ہر وہ چیز کی جو ہے سو رکھتا ہے. آج ہم کوئی آئی سی یو میں ہے تو ڈر کے خوف ہو جاتا ہے، مگر کہ اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرتا ہے ماں کے کوکھ کے اندر، 9 مہینے 10 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، کھلاتا اور 10 پلاتا. دن نہیں، جب تک بھی جی جب تک یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی، کیونکہ اس میں مسلمان ہی صرف نہیں ہے، جی ہو، غیر مسلم بھی پیدا کرتے ہیں نا. آیت نمبر 3-4 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے. اور آیت نمبر 11 میں جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلے گی، اللہ اسے نہیں بدلے گا. بہت بڑی سیکھ ہے آج کی موجودہ حالات کے اعتبار سے. اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، بدلو مسلمانوں، اپنے آپ کو توبہ بدلو کرنا ہے، اور اپنے آپ میں اسلامی انقلاب لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور راہ راست بتائے گا. اور اللہ تعالیٰ عقل والوں کے 14 آیت نمبر 14 کے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس لیے ہے کہ پانی ہے، گلاس کے اندر پانی ہے، تو ہاتھ سے منہ تک لا کے پینا چاہیے، نہ کہ وہ ڈائریکٹ منہ میں جائے. ہم کو ہاتھ کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ اس کے جو ہاتھ ہم کو دیا ہے، پیر، عقل دی ہے، سوچ سمجھ دی ہے، تاکہ ہم زمین میں محنت کریں. محنت کا کانسیپٹ مل رہا ہے، ڈیپینڈنٹ نہ رہے. اور آیت نمبر 15 میں سجدہ، سورہ سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ساجدوں میں رکھے، ہمیشہ عبادت گزار اور سجدہ کرنے والا بنے. اور آیت نمبر 17 میں اولیاء اللہ کی عظمت بتایا اللہ تعالیٰ نے، جو اچھے کام کرتے ہیں، کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو ان کے اچھے کاموں کو باقی رکھتے ہیں، تو ایٹومیٹکلی اولیاء اللہ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. گویا ہمیں یہ کانسیپٹ مل رہا ہے، ہم جب تک دنیا میں رہیں دین متین کی خدمت کریں، اچھے کام کریں، اچھی چیزیں بتائیں لوگوں کو، تاکہ ہم انتقال کے بعد بھی وہ چیزیں قائم و دائم رہیں. اس کا ثواب ایٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں جو اچھی چیز ایجاد کرتے ہیں. آیت نمبر 20 میں وعدہ جو کرتے ہیں، وعدہ پورا کرنے کا حکم فرما رہا ہے. کس سے بھی مومنوں سے وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرو. اور آیت نمبر 21 میں رشتوں کی اہمیت بتا رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ کیسا رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، اپنے پڑوسی دوستوں کے ساتھ کیسا رہنا. رشتہ داروں کی اہمیت قدر کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنا چاہیے. اور آیت نمبر 25 میں دہشت گرد، ٹیررسٹ سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور
اسلام ٹیررزم کے خلاف ہے. آیت نمبر 25 سے یہ کانسیپٹ ملتا ہے. دیکھیے ہم مسلمانوں سے مذہب کو نہ سمجھا جائے، مذہب سے ہم مسلمان ہیں. مذہب سے اگر ہم غلط ہیں تو ہم کو سائڈ کیجیے، بے شک لیکن آپ جو بیش کر رہے ہیں وہ ہے اسلام. اسلام یہ ہے، اس لیے اسلام کہہ رہا امن چاہتا ہے. نہیں، اسلام کہہ رہا ہے دہشت گردی نہیں، ٹیررزم نہیں. آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. سکون تمہیں پیسے سے نہیں ملے گا، دنیا کی دولتوں سے نہیں ملے گا. سکون ملے گا تو صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا. آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ جو ایمان پہ استقامت اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارتیں، آخرت کی بشارتیں، جنت کی بشارتیں سنا رہا ہے 28 آیت میں. اور آیت نمبر 37 سورہ رعد میں جو مفتی صاحب نے جو خلاصہ پیش کیا ہے، عربی میں قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کو سمجھو. کیسا سمجھیں گے؟ تو عربی پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، عربی سیکھنے کا حکم دے رہا ہے. فار ایگزامپل انگلش کو سمجھنے کے لیے گرامر جاننا ضروری ہے. تو عربی گرامر نہیں جانیں گے تو اب اس کا معنی کیسے کریں گے؟ جی ہاں، جیسے نون، پروناؤن، ورب، ایڈورب یہ سب نہیں جانیں گے تو انگلش پڑھ پائیں گے؟ نہیں. اسی طرح آیت نمبر 39 میں تقدیر کا کانسیپٹ ہے. نیکی کرنے والا نیکی کرتے رہتا، بدی کرنے والا بدی کرتے رہتا. اور بدی کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میں گناہ کرتے جا رہا ہوں، اللہ سے رو کے توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیری تقدیر کو میٹنے پر قادر ہے. اے اللہ مجھے بدبخت مت بنا، نیکوکار بنا دے، ایسا دعا کرنا چاہیے. اور آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ علماء کی شان بیان کر رہا ہے. اے حبیب جو کفار آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے. 33 آخری آیت 43 میں اللہ تعالیٰ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتا رہا ہے. اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو کیونکہ آپ کی رسالت کو کفار نہیں تسلیم کرتے، میں کافی ہوں اور جو اس کتاب کا علم رکھنے والے علماء کافی ہے. سبحان اللہ. یہاں پر سورہ رات کا ترجمہ ختم ہوتا ہے، خلاصہ ختم ہوتا ہے. اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم، یہ بھی مکیہ ہے. اس کے اندر 52 آیتیں ہیں. مفتی صاحب نے جو خلاصہ پیش کیا اس کا چند پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بتا رہا ہے. یہ نور کی طرف بلاتے ہیں، ظلمات سے نور کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اچھے کاموں کی ہدایت کرتے ہیں اور اچھے کام کرنے کے لیے بتاتے ہیں، اور ایمان کی طرف بلاتے ہیں. نور بے مثال اختیار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آیت نمبر 2 میں اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ایسا دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا علم دیا ہے، ہر لینگویج جانتے ہیں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جانتے ہیں؟ کہ اللہ کا کیونکہ اللہ کا یہ دستور ہے کہ جس رسول کو بھی بھیجتا ہے اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجتا ہے، اور آپ کے اور ہمارے رسول ساری قوم کے ہیں، لہٰذا ساری قوم کی زبان جاننا ضروری ہے. اور آیت نمبر 5 سورہ ابراہیم میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا کانسیپٹ ملتا ہے، بلکہ دھوم دھام سے منانے کا کانسیپٹ ملتا ہے، اور اس کا ثبوت ملتا ہے آیت نمبر 5 میں. اور 7 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور تمام نعمتوں میں سب میں بڑی نعمت عظمیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم اگر حضور کی میلاد مناتے ہیں تو گویا یہ توحیدی عنوان ہے. آیت نمبر 5 اور 7 کے تحت ہم عمل کر رہے ہیں. اور آیت نمبر 18 میں کافر کتنا بھی اچھا عمل کر لیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو نہیں سکتا، کیونکہ قبولیت کے لیے شرط ہے ایمان، وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور آیت نمبر 21 میں بری صحبتوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے. آیت نمبر 25 اور 26 میں کلمہ طیبہ پر استقامت جو حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ ایسا فیضان اتارتا ہے، عطا فرماتا ہے کہ ان کے ذریعے بے شمار لوگوں کو ہدایت ملتی ہے،
اور اسلام کی طرف اور تبلیغ دین کی طرف وہ لوگ آتے ہیں۔ اور آیت نمبر 27 کا خلاصہ جو مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، ایمان پر قائم رہو، استقامت کے ساتھ رہو، دنیا میں بھی وہ کامیاب رہیں گے اور قبر کی منزل میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی بے یہ شمار بہت بڑی بشارت ہے۔ بہت بشارت۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ سوالات قبر کو آسان کر دینا، ہاں۔ تو اللہ پہلے ہی فرما دیا ہے تم دنیا میں استقامت اور ایمان پر قائم رہو، ہم قبر کو آسان کر دیں۔ قبر کا۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے، اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کا شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہماری زندگی لیتے لیتے تھک جاؤ گے، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ ہاں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ اتباع کرنے کا حکم فرما رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 40 اور 41 میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ دعا کا ڈھنگ سکھا رہا ہے، جب دعا کرو تو پہلے اپنے لیے کرو، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے کرو، اس کے بعد تمام مومنوں کے لیے کرو۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ جو وعدہ رسولوں سے لیا ہے، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم اس میں شک مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ رسولوں سے لیا ہے، اے حبیب، جو رسول کلمے کی طرف بلاتے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے، انہیں اللہ جنت دینے والا ہے، جو نہیں آئیں گے ان کو دوزخ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پہ قائم رکھے گا اور وعدہ پورا کرے گا۔ اور آخری آیت جو سورہ ابراہیم کی 52 ہے، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے اور مومن وحدانیت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہاں پر دوسری سورہ حجر شروع ہو رہا ہے، اس کا خلاصہ مفتی صاحب نے جو خلاصہ بیان کیا، اس کا میں سلیکٹڈ پہلو پیش کر رہا ہوں۔